ایک جنگل میں شیر، گیدڑ، لومڑی، ہرن اور بہت سے دوسرے جانور رہتے تھے۔ شیر خود کو جنگل کا سب سے بڑا اور افضل ترین جانور سمجھتا تھا اور جنگل کا بادشاہ کہلانے پر فخر محسوس کرتا تھا۔ وہ جب اور جس وقت چاہتا کسی نہ کسی جانور کو جھپٹتا اور اس کو کھا جاتا۔ سارے جانوروں کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا تھا کہ نہ جانے کب اور کس وقت کس کی باری آ جائے۔ ایک دن کئی جانور مل کر شیر کے پاس گئے اور باری باری کہنے لگے، شیر بادشاہ، تم واقعی ہمارے بادشاہ ہو اور ہم تمہاری رعایا، لیکن اگر تم ہم سب کو ایک ایک کر کے کھا جاؤ گے تو تمہاری رعایا ختم ہو جائے گی، پھر تم کن پر اپنی حکومت کرو گے؟ شیر داڑتے ہوئے کہا، ارے بے وقوفو، اگر اس جنگل میں جانور ختم ہو گئے تو میں کسی اور جنگل میں چلا جاؤں گا۔ ابھی مجھے ایسی کوئی فکر نہیں، کیونکہ فی الحال اس جنگل میں بے شمار جانور ہیں جنہیں کھا کر میں کئی برس گزار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک مرتبہ اپنی خوفناک آواز میں دھاڑا اور ان جانوروں میں سے ایک کو دبوچ کر کھا گیا۔ باقی جانور جان بچا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان جانوروں کو راستے میں لومڑی مل گئی اور انہوں نے لومڑی سے کہا، بی لومڑی، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ شیر بادشاہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ لومڑی بولی، بھائیو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے اور مجھے پکا یقین ہے کہ میں اپنی اس ترکیب پر عمل کر کے اپنی اور تم سب کی جان اس نامراد سے بچا لوں گی۔ ہم سب کو اس مردود سے نجات مل جائے گی۔ اگلے روز لومڑی شیر کے پاس پہنچی، سلام کیا اور شیر کا حال پوچھا۔ شیر اس وقت بہت بھوکا تھا۔ لومڑی کو دیکھ کے اس کے منہ میں پانی بھر آیا، کیونکہ وہ لومڑی بہت موٹی تازی تھی۔ اس نے لومڑی سے کہا، اچھا ہوا تم خود ہی چلی آئی ہو، ورنہ آج میں تمہاری تلاش میں جانے والا تھا۔ میری کئی روز سے تم پر نظر تھی اور تمہارا گوشت کھانے کی تمنا تھی۔ چالاک لومڑی نے جواب دیا، شیر بادشاہ، میں بہت پہلے تمہارے پاس آ جاتی، لیکن جب میں اس طرف آ رہی تھی تو راستے میں ایک اور شیر مجھے مل گیا اور کہنے لگا میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم ایک شیر کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ دھاڑ کر بولا، کون ہے وہ؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں بھاگ کھڑی ہوئی اور کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچی تاکہ تمہیں یہ خبر سنا دوں کہ اس جنگل میں ایک اور بادشاہ پیدا ہو گیا ہے۔ لومڑی کی زبانی کسی اور شیر کے متعلق سن کر اس شیر کو بڑا غصہ آیا۔ نتنے پھلا کر، کہاں ہے وہ بدماش؟ میں ابھی اس کو اس کی گستاخی کی سزا دیتا ہوں۔ لومڑی نے بتایا، وہ شیر ایک میل دور پہاڑی کے پاس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے اور اسی جگہ رہتا ہے۔ شیر نے کہا، مجھے وہاں لے چلو تاکہ میں ابھی اور اسی وقت اس گستاخ کو مزہ چکھا دوں۔ لومڑی بولی، ہاں ہاں شیر بادشاہ، میرے ساتھ چلیے۔ چنانچہ چالاک لومڑی اس کو اپنے ہمراہ لے کر اس طرف کو چل دی۔ راستے میں وہ شیر کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی اور اس کی خوب تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک کنویں کے پاس پہنچ کر بولی، شیر بادشاہ، کنویں کی منڈیر پر چڑھ جاؤ، دوسرا شیر تمہیں ضرور نظر آ جائے گا۔ شیر کنویں کی دیوار پر چڑھ گیا۔ کنویں کے اندر پانی تھا اور پانی میں اس کو اپنا عکس دکھائی دیا تو اس کو وہ دوسرا شیر سمجھ بیٹھا۔ دوسرے شیر کو دیکھتے ہی غصے میں برا حال ہو گیا اور وہ اپنی خوفناک اور گرجدار آواز میں دھاڑا۔ قدرتی طور پر عکس کے اندر بھی شیر دھاڑا، جس کو وہ اپنا دشمن سمجھتا تھا۔ 2-3 مرتبہ یہی تماشا ہوا۔ آخر شیر نے شدید غصے کی حالت میں عکس والے شیر پر حملہ کرنے کے خیال سے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنواں کافی گہرا اور گدلے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بالآخر شیر کنویں کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ لومڑی خوشی خوشی اپنے دوست جانوروں کے پاس پہنچی اور انہیں خوشخبری سنائی، میں شیر بادشاہ کو ختم کر آئی ہوں، اب ہم سب کی جان محفوظ رہے گی۔ سب جانوروں نے لومڑی کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ خدا نے تمہیں سب سے زیادہ عقل و سمجھ دی ہے۔ سب جانوروں نے ایک جگہ جمع ہو کر خوب جشن منایا۔ واقعی لومڑی ایک بہت چالاک جانور ہے۔